یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاں ہونا، ہم یہاں پہ یوں نہ مارے گئے ہوتے۔ ہم تو حکیم لوگ ہیں، ہم پہلے ہی سے طے کر لیتے کہ گھروں سے نکلنا ہی نہیں ہے تو بس بچ جاتے۔ اب دیکھیں نا، ہم بھی بچ گئے تھے نا، وہ جو پرویز مشرف نے رات 12 بجے امریکی صدر کا فون جو سنا تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ لمبے لیٹ جاؤ، اور اس نے کہا یس سر ہم لیٹ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم بچ گئے نا، پتھر کے دور میں پہنچنے سے بچ گئے۔ لیکن بس اتنا فرق پڑتا ہے، وہ اس وقت وہ ہو جاتا تو شاید آج ہم کوئی قوم بن چکے ہوتے، نہیں ہوا تو آج پتھر کے دور کے قریب تو آ ہی گئے ہیں، پتہ نہیں پتھر کے دور میں پہنچتے ہیں یا پتوں کے دور میں پہنچتے ہیں، بہرحال کسی نہ کسی دور کے تو نزدیک آ گئے ہیں۔ تو یہ اسی فیصلے کا نتیجہ ہے، یہ مت بولیے، یہ اسی فیصلے کا نتیجہ ہے۔ یہ چوائس از یورز، کہ یا تو ہارٹ اٹیک آئے گا مرو گے، یا شوگر لگے گی تو آہستہ آہستہ جو ہے نا تدریجاً مرو گے، پہلے انگوٹھا کٹے گا، پھر پاؤں کٹے گا، پھر ٹخنے سے جائے گا، پھر گھٹنے سے جائے گا، پھر لات جائے گی، پھر دوسری جائے گی، اور پھر آخر میں پتہ چلے گا بندہ بھی گیا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، تو دوسرا طریقہ وہ ہے۔ تو یہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، وہ تقدیر تو نہیں ٹلا کرتی، اس طریقے سے آئے گی یا اس طریقے سے آئے گی۔ تو یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی تو ہم یوں نہ قتل کیے گئے ہوتے۔ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، قل اے نبی فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن لوگوں کا قتل انہیں ٹھہر گیا تھا وہ اپنے گر پڑنے کی جگہوں پر پہنچ گئے ہوتے، وہی آٹو پہ پہنچ جاتے۔ وہ بے شک فیصلہ کرتے بستر پہ لیٹنے کی، لیکن کوئی نہ کوئی صورت ایسی بنتی، کوئی ان کا جو ہے نا بکری کھل کے بھاگ جاتی، وہ اس کے پیچھے جاتے، لیکن مرنا انہوں نے جا کے اسی جگہ پہ تھا جس جگہ پہ وہ مرے ہیں، کسی دوسری جگہ پہ نہ جاتے، وہیں پہنچتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ، اب یہ دیکھیے تزکیہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ تزکیہ کیسے کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی انہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں نا، اور ان رکعتوں کے بعد کتنا وظیفہ کیا ہے، اور آیت الکرسی 25 دفعہ پڑھی ہے یا 27 دفعہ پڑھی ہے، اس سے تزکیہ کر رہے ہیں۔ اللہ کسی اور طریقے سے تزکیہ کرتا ہے بھائی، وہ سنیں کیسے ہوتا ہے تزکیہ۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو پاک کرے۔ یہ پاک دل اس طرح ہوتے ہیں جب آپ قربانی دیتے ہیں، اور جب آپ پر مصیبت آتی ہے، اور جب آپ اپنی جان کو جوکھم میں ڈالتے ہیں، اس سے دل پاک ہوتے ہیں۔ آپ جب خطرات مول لیتے ہیں، اس سے دل پاک ہوتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، صاف کر دے، یعنی اس میں جو گند کس کا، دنیا کی محبت کا گند ہے، یہاں تک کہ اگر دنیا کے اقتدار کا بھی محبت ہے اور دنیا کی فتح کی بھی محبت ہے، وہ بھی اللہ صاف کر دینا چاہتا ہے، اس سے بھی اوپر اٹھا دینا چاہتا ہے وہ بالکل، تاکہ اللہ کے لیے جینا ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و مخیای و مماتی للہ رب العالمین کی شان ہو جائے۔ تو یہ تو اس آزمائش سے گزر کے پتہ لگے گا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، یعنی اسے پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو نہ معلوم ہو، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر موٹیو کیا ہے، جذبہ محرکہ کیا ہے جس نے آپ کو عمل پہ آمادہ کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لہٰذا اس کی صفائی پھر اللہ کرے گا۔ اور یہ کوئی اللہ نے ظلم نہیں کیا آپ کے ساتھ، آپ کی بھلائی کی ہے کہ آپ کے دل کو صاف کر دیا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے نا، ایک ہمارے وہ جو تصوف کی اصطلاحات ہیں نا، کہ ایک ہوتا ہے جی تزکیہ نفس، ایک ہوتا ہے تجلیہ روح، اور ایک ہوتا ہے تصفیہ قلب، دل کو صاف کرنا۔ تو دل کی صفائی آپ دیکھیں نا، آپ نے قرآن نے بھی تو بتایا نا، قرآن بھی تزکیہ نفس کی بات کرتا ہے، قرآن بھی تجلیہ روح کی بات کرتا ہے، قرآن بھی تصفیہ قلب کی بات کرتا ہے، لیکن قرآن طریقہ تصفیہ قلب کا اور بتاتا ہے کہ یہ جب آپ کو مار پڑے گی تو دل صاف ہوگا، اور جب آپ آزمائشوں سے گزرو گے تو دل صاف ہوگا۔